28 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو $1 ملتا ہے. چوری ڈکیتی اغوا برائے تاوان یا ایک بھتہ خوری، کیا ان سارے معاملات میں وہ شخص ملوث تھا؟ لاہور سے تو ایسے لوگ راہ فرار اختیار کر گئے ہیں کہ جو لاہور کی مٹی نہیں چھوڑتے تھے، جن لوگوں نے کبھی زندگی میں یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہم کبھی لاہور سے اسلام آباد تک بھی چلے جائیں. اب بڑھتا جا رہا ہے، اب کیونکہ منظر عام پر بھی آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی کچھ آگے ایسی کوئی کہانی آنے والی ہے کہ جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ کرمنل بن جاتے ہیں، کوئی ایک جرم کر لیتے ہیں، تو پھر اس جرم کو اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے پھر آپ جرم پہ جرم کرتے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. ناظرین، ایک ایسی کہانی جو پچھلے کئی روز سے سوشل میڈیا کی نظر ہوئی ہے، جس نے شور برپا کیا ہے، اور ایک ایسا نوجوان جو بڑا نامی گرامی نوجوان تھا، جو کئی لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں. اسی کہانی کے اوپر جنہوں نے بات کی، ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ظہیر الدین بابر صاحب موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ مظہر طبی جس کو زندہ قرار دیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کیا جو ہے وہ حقیقت ہے. انہی سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی جان، یہ مظہر طبی صاحب کی کہانی یہ تو ایک خاموش ہو چکی تھی، یہ کیسے شور برپا ہو گیا اور کیا یہ زندہ والی کہانی کیا ہے؟ میں نے تو شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ کہانی تو سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی. نہیں، اس میں جو رنگ بھرا ہے، جی، جو نئی چیز میں سامنے لے کے آیا ہوں، وہ تو اس حد تک ہے. دیکھیں، جب کسی دنیا سے چلے جانے والے کا کوئی بیٹا یا اس کا کوئی بھائی یا اس کا باپ دعوے دار ہو کہ آپ اس کو مرا ہوا نہ سمجھیں، جی جی، وہ زندہ ہے. بالکل. دلوں میں تو زندہ رہتا ہی انسان. وہ میری شکل میں زندہ ہے، وہ اپنے بیٹے کی شکل میں زندہ ہے. تو ہم نے صرف اور صرف پبلک کے مزاج کے مطابق، کیونکہ میں بڑی سیریس گفتگو کرتا ہوں اور حقیقت پہ مبنی گفتگو کرتا ہوں، میں نے اپنا صرف ایک پروگرام یو پی آئی ڈیجیٹل پہ وہ ریکارڈ کروایا، اور وہ پبلک کے مزاج کے مطابق ریکارڈ کروایا کہ اس میں جو پبلک ڈیمانڈ ہے. تو مظہر طبی کو میں نے بھی وٹنس کیا. میں نے مظہر طبی کو انکاؤنٹر کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہے، اس کے ساتھیوں کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہے. میں مظہر طبی پہ کام بھی کرتا رہا ہوں. پولیس میں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کسی بھی تفتیش کے لیے سب سے پہلے کیا گیا، وہ بھی مظہر طبی کی وجہ سے کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد مجھ تک کچھ ایسی باتیں آئیں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں، لیکن میرے لیے وہ بالکل نہیں تھیں. اس میں عطر گوجی جو مظہر طبی کے شریک کار بھی ہیں، جو مظہر طبی کے ساتھ مختلف مقدمات میں بھی ملوث ہیں، جس میں احمد نواز کھچی کا مرڈر ہے، جس میں حمید اکرم سب انسپکٹر صاحب کی شہادت ہے، جس میں ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے. پھر اس میں مختلف نوعیت کی جو وارداتیں ہوئیں اور جو واقعات ہوئے، اس میں عطر گوجی واز رائٹ ہینڈ. اور پھر عطر گوجی یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. پھر عطر گوجی پھر پاکستان بھی آتے رہتے ہیں، مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں. ابھی تک؟ جی، ابھی تک. اب سے 5-6 ماہ پہلے بھی وہ پاکستان آئے تھے. تو یہ چیزیں بہت سے لوگ کہیں گے جی سانو تو پہلے ہی پتہ سی، لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں تھا، میرے بھی علم میں نہیں تھا. اچھا، یہ جو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اب کیونکہ منظر عام پر بھی آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی کچھ آگے ایسی کوئی کہانی آنے والی ہے کہ جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ CCD ہے نا، CCD تو زندہ باد. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے نا جی، پنجاب انشاءاللہ تعالی امن کا گہوارہ بننے جا رہا ہے. CCD کا قیام، حکومت پنجاب کا ویژن وہ ہے ہی ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ وقت آئے دوبارہ کہ کوئی عورت زیورات سے لیس میلوں سفر کرے اور کوئی آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھے. تو سہیل ظفر چٹھا کو اس ٹاسک پہ مامور کیا گیا ہے. انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ ویژن ہے جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں فیصلہ ہوا ہے. CCD کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا، یہ پھوکے فائر ہوتے رہتے ہیں
اور کوئی زندہ ہے یا وہ پاکستان آتا ہے یا وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے یا کیا کرے گا، CCD کے ہوتے ہوئے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی حرکت کرے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک انٹیروگیشن ٹیم کے ممبر تھے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت کام کیا ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کرندے آج بھی لاہور شہر کے اندر ہیں اور وہ اپنے کوئی اس طرح کے معاملات چلا رہے ہوں؟ لاہور سے تو ایسے ایسے لوگ راہ فرار اختیار کر گئے ہیں کہ جو لاہور کی مٹی نہیں چھوڑتے تھے. بالکل. جن لوگوں نے کبھی زندگی میں یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہم کبھی لاہور سے اسلام آباد تک بھی چلے جائیں گے، وہ فرار ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں. ممکن نہیں ہے. لاہور پاک صاف ہے اس وقت. اچھا، الحمدللہ. ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا جو میں بھی سننا چاہ رہا تھا، کہ ایک نوجوان تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک بڑا خوف بنایا، آپ نے انٹیروگیشن بھی کی، سب دیکھا. کیا یہ جو چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان یا ایک بھتہ خوری، کیا ان سارے معاملات میں وہ شخص ملوث تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ تھوڑی سی ہمیں بتائیں نا کہ ایک ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو کیا تھا، فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں نا، یہ تو سننا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین. مظہر طبی ایک یتیم لڑکا تھا. ٹھیک ہے. بعض فیملیز کے لڑکے ہاتھ چھوٹ ہوتے ہیں، بڑے تلخ بھی ہوتے ہیں. مظہر طبی کی جو تعلقات تھے، مظہر طبی کی جو دوستیاں تھیں، مظہر طبی جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ کرمنل بن جاتے ہیں، کوئی ایک جرم کر لیتے ہیں، تو پھر اس جرم کو اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے پھر آپ جرم پہ جرم کرتے چلے جاتے ہیں. مظہر طبی کو اتنی بڑی بلا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی اگر یہ چاہیں کہ دنیا آگے لانی ہے تو ایک پستول کی ضرورت ہے نا جی. بالکل. وہ لے کے نکل پڑے، فائر کرتے ہوئے چلے جائیں. آج تو CCD ہے. بالکل ایسی تو آپ کو شاید خوف ہے. جی جی. ورنہ ادروائز لوگ بندوقیں لہراتے نہیں پھرتے تھے. سر جی، یہ تو قریب سے نہیں گزرتے تھے. تو ہماری جو پاکستانی پنجابی فلمیں، شان کی فلم دیکھ کے لوگ گنڈے بن گئے. تو مظہر طبی کوئی ایسا کردار نہیں تھا کہ جس کو آپ اپنا رول ماڈل بنائیں. جی جی. مظہر طبی ایک ڈرٹی بوائے تھا. ہی واز ڈرٹی ہیری. اور وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا. وہ اپنے والدین کے لیے بھی درد سر تھا، وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی باعث تکلیف تھا. اور خام خواہ لڑائیاں لینے والا لڑکا رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انجام آپ کے سامنے ہی ہے. برائی کا انجام تو پھر برائی، ہر برائی کا انجام برائی ہے، اور وہ پھر بھیانک نتیجہ اخذ ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ ہمارے کو نوجوان نسل کو، کیونکہ ابھی یہ قتل و غارت کا سلسلہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، ہو گیا، لیکن پھر بھی ابھی میں پھر چھیڑ دوں گا یہ معاملہ ٹاؤن شپ والا کہ سکے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پولیس یا ادارے جی کیا دو بندے ہر گھر پہ لگا دیں؟ یہ تو نہیں کر سکتے. اگر گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی گپے مارتے ہوئے چائے کی پیالی پہ ایک دوسرے کو قتل کر دے، تو پولیس ہر گھر میں تو میرے محترم نہیں بیٹھی ہوئی. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح کہہ رہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ جو گنڈا گردی تھی، جی، جو بدماشی تھی، جو بتاخوری تھی، جو لوگوں میں خوف کی فضا تھی کہ کوئی آئے گا اور وہ پسٹل دکھائے گا اور یہ حرکت کر گزرے گا، اس میں امن ہے نا؟ امن ہے. تیفی بٹ کے بعد بہت زیادہ امن ہے کہ جو معاملہ ایک. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک احساس نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے میرے محترم کہ نوجوان نسل جو راتوں رات ترقی کی راہوں پہ گامزن ہونا چاہتی ہے، اس کی زندگی کا جو سپین ہے نا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس لمبی ریس کے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے دور تک دوڑنا ہوتا ہے، جی جی، وہ پھر ایک دم سے سرپٹ نہیں دوڑا کرتے. ایسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو وہ جو اسٹڈی آپ کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، آپ نے گولز مقرر کیے ہوں اور وہ گولز پازیٹیو ہوں، آپ کی تعلیمی معیار مکمل ہو. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے بہترین تعلیم حاصل کر لی اور پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم پاکستان میں کچھ نہیں کرتے. یہی بچے
تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو انہیں کرنا چاہیے، بیرون ملک جا کے کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے شرم آندی ہے؟ سر ادھر جس طرح سے کوئی حالات ہیں، راج خان دیاں مستیاں نے ابا کمائے گا اسی کھاواں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان الحمدللہ بڑی سرسبز سرزمین ہے، یہاں پہ اگر کوئی بچہ تعلیم یافتہ ہے تو آئی ٹی کے میدان میں ترقی کر سکتا ہے، یہاں پہ اگر کوئی بچہ تعلیم یافتہ ہے تو وہ امیزون پہ ترقی کر سکتا ہے، اور بہت سے میڈیمز ایسے ہیں جس پہ پڑھے لکھے بچے اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ دوڑ لگی ہوئی ہے نا جی، جو ٹک ٹاک پہ، اور یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں۔ یہ آپ بھی چونکہ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 28 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو $1 ملتا ہے۔ بالکل اسی ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ ناظرین یہ جو سوشل میڈیا کی آپ کو بڑی نظر آتی ہے نا، بہت بڑی ایک کہ جی پتہ نہیں کیا لوٹ مار ہو رہی ہے، وہ جو لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے نا وہ 2 نمبری سے ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر فائنلی ان کا انجام جیل ہوتا ہے۔ ادروائز سوشل میڈیا پہ آپ 28 گھنٹے کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے نہیں، 28 گھنٹے، تو 28 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کلک کر جائے اور آپ کو 28 گھنٹے کے بعد $1 ملے، تو مہینے کے کتنے ڈالر بنتے ہیں؟ $30۔ اب اس کو کنورٹ کر لیجئے پاکستانی انکم میں۔ تو ایسا نہیں ہے، محنت میں عظمت ہے اور تعلیم میں برکت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ظاہر الدین بابر صاحب کی گفتگو سنی۔ پہلے تو انہوں نے ایک بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ جو مظہر طبی کی کہانی تھی وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا لیکن اللہ کو پیارا ہو گیا، ہم اس میں نہیں مزید بات کرتے۔ وہ اپنے بیٹے کی صورت میں زندہ ہو سکتا ہے، یا جو بھی کوئی اس طرح سے بات ہے کہ وہ یہی بات ہے جو سوشل میڈیا کی نظر بنی ہوئی ہے، اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ دوسرا، نوجوان نسل کے لیے انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ اپنے لیے محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، یہ جو برائی کا انجام برائی ہی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ آپ کا تو کچھ نہیں جاتا اگر آپ کسی برائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی کا دکھ اور غم آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو دے کے جاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اچھے راستے پر چلیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی ورگلا رہا ہے یا آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو آپ کو کم از کم اتنی سینس ہونی چاہیے کہ آپ اپنا اچھا برا سوچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیں مشرق ڈیجیٹل۔